آپ ویڈیو میں یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ مفتی طارق مسعود اپنے آنسوؤں کو رومال سے پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ جب لوگوں نے ان کی معذرت کو قبول نہیں کیا، ان کی معافی کو قبول نہیں کیا، تو یہ منظر دیکھنے کو ملا۔ اور ویڈیو اسی پر ختم نہیں ہوگی، میں آج آپ کو ایسی نیکی کا راستہ بتانے والا ہوں جو ایک مرتبہ وہ ذکر کرو گے آپ تو 20 لاکھ نیکی ملے گی۔ لیکن ان کی کچھ گفتگو میں پہلے کر لوں، اس کے بعد آخر میں میرے محترم عزیزو آج بہت بڑا آپ کا بینیفٹ ہونے والا ہے، فائدہ ہونے والا ہے کہ ایک مرتبہ ذکر کرنے پہ 20 لاکھ نیکیاں۔ بتانا یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود سے جو گستاخی ہوئی، جو غلطی ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ مجھ سے گستاخی نہیں ہوئی ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، لیکن چلو میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، یعنی ہر طرح سے وہ تلافی کرتے ہوئے ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، کئی ویڈیو ان کی آ چکی ہے۔ میرے محترم عزیزو اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے وہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو ہم ناپید کر رہے ہیں، یعنی قید کر رہے ہیں کہ اللہ معاف کرنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو گالی دینے والے جب کلمہ پڑھے ہیں اور توبہ کیے ہیں تو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بتاؤ، اللہ کو گالی دینے والے، شرک کرنے والے، ایک زمانے سے جو ہے بت پرستی کرنے والے جب سچے دل سے کلمہ پڑھ کے اور اللہ کی طرف توبہ کر کے آئے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ اتنا زیادہ اس بار کا شدت اختیار کرو گے تو اس کا مطلب کہ یہ آپشن بند ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ اب وہ آپشن جو اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا تھا اور آج بھی کھولا ہے، لیکن آپ کے نزدیک ایک دوسرا نظریہ جو ہے بن رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ پہلے کی بات ہے، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے گناہ گاروں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، بس وہ سچے دل سے توبہ کر لے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھ سے یہ سو ہوا، اب میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر میرے بندے تجھ سے دوبارہ بھی غلطی ہو جائے، جبکہ کرنا نہیں ہے، کسی قیمت بھی نہیں کرنا ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو پھر بھی میں معاف کرنے والا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی اسلام سے خارج ہو جائے، اب کیا اس کا اسلام میں آنے کا آپشن ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا نا۔ صبح میں خارج ہو جائے، شام میں آ جائے، شام میں خارج ہو صبح میں آ جائے، کرنا نہیں ہے، لیکن اگر کرتا ہے تو کیا وہ اسلام میں داخل نہیں مانا جائے گا کہ خارج نہیں مانا جائے گا؟ دونوں مانا جائے گا نا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اس طریقے سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مسلکی انتشار پھیل رہا ہے۔ اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلک پرستی میں کتنی شدت ہے، یعنی مسلک کبھی ایکتا اور محبت کی بات نہیں کرتا، یعنی کچھ لوگوں کے دماغ میں بات آئے گی، دیکھو ان میں کتنی دوریاں ہیں، کتنی ایک دوسرے کی نفرت ہے۔ میرے محترم عزیزو اس میسج سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے دین کا، جبکہ اسلام کے موافق جو لوگ زندگی نہیں گزار رہے ہیں، جو ایک بڑی تعداد انسانوں کی ہے، وہ اس کو دیکھ کر یہ محسوس کر رہی ہے کہ اسلام میں اتنی شدت ہے، اسلام اتنا شدت پرست مذہب ہے کہ معافی کی گنجائش نہیں ہے، معذرت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا غلط میسج جا رہا ہے، آپ خود فیصلہ کرو۔ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ بات ہم تک کی نہیں ہے، بات سارے انسانوں تک کی ہے، بلکہ ہم یہ میسج دینا ہے کہ انہوں نے واپسی کر لی، انہوں نے معذرت کر لی۔ میرے محترم عزیزو اگر غلطی ہو تو اس طریقے سے ایک راستہ ہے، ہاں ان پر جو ہے نکیل کسنا، ان کو سمجھانا، بجھانا، ڈانٹنا ایک الگ میٹر ہے، لیکن ان کی معافی مانی نہیں جائے گی، ان کا سر تن سے جدا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے دین کو ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ میرے محترم عزیزو تو پتہ یہ چلا کہ یہ مذہب ایسا ہے کہ اس میں ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے اسلام میں داخل ہونے کا، اور آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو توبہ کرنے کا، یعنی آپشن یہ بند نہیں ہوتا موت تک۔ یہ بات بہت زیادہ دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے میرے محترم عزیزو، اس سے دین کو ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ میں کسی مسلک کی طرف سے بات نہیں کیا ہوں، یاد رکھنا۔ اب آگے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ نیکیوں کے حریص ہیں، جیسے کہ بہت بڑی تعداد ہے ذکر و اذکار کرنے والوں کی، ان میں میرے محترم عزیزو حالانکہ ضرورت سب کی ہے کہ ایک بار پڑھنے پہ 20 لاکھ نیکی مل رہی ہے، ایک بار پڑھنے پہ 20 لاکھ نیکی مل رہی ہے، یہ کون سا عمل؟ میرے محترم عزیزو اگر آپ نے ایک مرتبہ یہ پڑھ لیا جو میں بتانے جا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر آپ نے ایک بار پڑھ لیا تو آپ کے حصے میں کتنی نیکیاں چلی گئیں؟ 20 لاکھ نیکیاں چلی گئیں۔ میرے محترم عزیزو یہ کتنا سستا سودا ہے، تھوڑی دیر میں اتنی ڈھیر ساری نیکی، اتنی ڈھیر ساری نیکی۔ سوچو کون ایسا شخص ہوگا جو اس کو یاد کر کے پڑھے گا نہیں؟ ایک بار میں 20 لاکھ نیکیاں حدیث کی کتابوں میں میرے محترم عزیزو موجود ہے، آپ اس کا پتہ کرو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے محترم عزیزو، میں چاہتا ہوں ایک تو اور محبت باقی رہے، ہر مسلک ایک دوسرے کے گرنے پڑنے پر، ایک دوسرے کی مصیبت پر کھڑا ہو اور ایک دوسرے کے کام آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کو اپنے کھانے پر بلانے کی کوشش کرے، تاکہ دین دنیا میں عام ہو اور ہر انسان تک اور ہر کچے مکان تک اسلام کی اور عاقبت و آخرت کی دین کی بات پہنچنے میں آسانی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رکاوٹ بن جائیں، ہم روڑا بن جائیں۔ میرے محترم عزیزو، السلام علیکم۔